السلام علیکم پیارے ویورز سوری میں اپنی زندگی کی کہانی آپ بیتی لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں 9 منٹ کی یا 10 منٹ کی ایک قسط بناؤں گا، پہلی قسط، اور اس طرح پھر آپ کو قسطوں میں اپنی زندگی کی کہانی اور بھی بہت کچھ جو مجھے انٹرسٹنگ لگے گا کہ آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹڈ ہو تو میں انشاءاللہ بناتا رہوں گا۔ میری کہانی میاں والی کے ایک قصبے کالا باغ سے شروع ہوتی ہے، جہاں میں 11 جنوری 1960 میں پیدا ہوا۔ اصل میں اس وقت ڈیٹ آف برتھ پہ کوئی اتنی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ اسکول میں جو میری ڈیٹ آف برتھ لکھائی گئی اور جو اب تک چل رہی ہے وہ ہے 11 جنوری 1960۔ پھر میں نے ایک بار کالا باغ کمیٹی سے جا کے اپنا ریکارڈ چیک کرایا تو وہاں 8 جولائی 1961 لکھی ہوئی تھی۔ پھر ایک گھر میں پرانا قرآن شریف پڑھا تھا، اس کی ایک صفحے پہ لکھا تھی خالد کی ڈیٹ ہے 28 مئی 1962۔ تو پہلے تو میں بہت انٹرسٹڈ ہوتا تھا، یہ جو ہاروسکوپ وغیرہ دیکھتے ہیں تو میں وہ بڑے دلچسپی کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن جب یہ 3 برتھ ڈیز ہو گئی میری تو میرا دل پھر اس سے اچاٹ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا پتہ نہیں کون سی ہے اور ان میں سے کوئی ایک ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے ہاروسکوپ دیکھنا چھوڑ دیا۔ اس وقت میری عمر 61 سال ہے۔ 61 سال ویسے تو 60 سال ہے، لیکن ایک مہینے بعد یعنی جنوری میں یہ 61 سال ہو جائے گی۔ میں اب اس وقت ڈپریشن اور ڈائبٹیز کا مریض ہوں، مریض ہی کہوں گا اور کلائنٹ تو کہنے سے رہا۔ اور میں زیادہ تر گھر پہ ہی رہتا ہوں، تقریباً 8 سال ہو گئے میں گھر پہ ہی، گھر سے باہر جانے کو دل نہیں کرتا۔ میری وائف اللہ اس کو اچھی صحت اور زندگی دے، اور میں اس کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ اس نے میرا ساتھ دیا۔ وہ تقریباً 8-9 سال سے یہاں پر ایک نفسیاتی اور منشیات کا ہاسپٹل ہے، اس میں وہ OPD انچارج ہے۔ تو اس طرح زندگی کا گزارا چل رہا ہے، ورنہ ہم لوگ ابھی تک ماں باپ والدین کے گھر میں رہتے ہیں۔ ہم 6 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں۔ 2 بہنوں کی بھی شادی ہو گئی اور ہم 6 بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی، لیکن شادی سب سے لیٹ ہوئی۔ یعنی میری عمر جب 37 سال ہوئی تو تب جا کے میری شادی ہوئی۔ اس سے پہلے زندگی میں بہت سارے اچھے دن آئے، لیکن آخرکار میری شاید ڈیسٹنی، میری منزل یہی تھی کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سناؤں۔ سب سے بڑی بات جو میری پیدائش کے وقت ہوئی وہ یہ تھی کہ مجھ سے پہلے بھی 2 میرے بہن بھائی پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ امی کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دودھ میں کچھ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے۔ تو اسی ڈر سے میری دادی نے جو ہے
مجھے میری ماں سے لے کر میری پھوپھیوں کو دے دیا، اور اس طرح یہ ہوا کہ ماں کے ساتھ میرا جو رشتہ ناتا تھا وہ ویسا نہیں رہا جیسا ایک نارمل ہوتا ہے۔ اب بھی میرے سارے بھائی اور بہن ماں سے اٹیچ ہیں، لیکن میں باوجود کوشش سے کہ ان کے نزدیک نہ ہو سکا۔ یہ میری بد نصیبی سمجھ لیں آپ، کہ مجھے ممتا کا پیار کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے، اور ماں کے بارے میں آدمی کی جو ریئل فیلنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مجھے کبھی پتہ نہیں چلا۔ خیر، میں بات کر رہا تھا کہ 1960 میں پیدا ہوا، تو اب میں شروع سے بتاتا ہوں آپ کو کہ پرائمری اسکول اور ہائی اسکول میں تقریباً میرے 13-14 سال تک، جب تک 8ویں جماعت میں نے پاس کی تو وہاں رہا۔ اس کے بعد میرے والد صاحب ملک سے باہر، یعنی لیبیا، جس کا دارالخلافہ طرابلس ہوتا تھا، اب پتہ نہیں وہ طرابلس تو آپ کو پتہ ہی ہے، ٹریپولی، لیبیا، اس کے کیا حالات ہیں۔ اس طرح کر کے ہم لوگ فیملی سمیت وہاں لیبیا منتقل ہوئے۔ وہاں میں نے 4-5 مہینے ایک پاکستانی اسکول میں پڑھائی بھی کی، لیکن شومیہ قسمت سے وہ اسکول بند ہو گیا۔ اسکول بند ہو گیا تو میں فارغ رہنے لگا۔ اب یہاں پر پہلی دفعہ میری ماں اور میں ایک گھر میں اکٹھے ہوئے تھے جہاں اور کوئی نہیں تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شروع سے ہی اگر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تو میری پرسنالٹی میں یہ دراڑیں نہ پڑتی۔ یہ جو عجیب سا دماغ ہو گیا میرا، تو میرا خیال ہے اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ تو وہاں لڑتا تھا، اپنے جو بھائی تھے ان سے بھی اور ماں سے بھی لڑتا تھا، تو انہوں نے پھر تنگ آ کر مجھے واپس پاکستان بھیج دیا۔ پاکستان میں اس وقت ہمارا صرف کالا باغ میں گھر تھا، تو کراچی میں میرے چچا جو بہت امیر آدمی تھے، انہوں نے ہی میرے ابو کو لیبیا بلایا تھا۔ تو وہ چچا جی نے میری جو ہے ایڈمیشن میرا وہاں کراچی کے ایک بہت اچھے انگلش میڈیم اسکول میں کرا دیا، جہاں میں 3-4 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکا، کیونکہ مجھ پر دن تو گزر جاتا تھا لیکن رات کو بہت گھبراہٹ اور بہت ہی خوف سا آتا تھا۔ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس بیماری کو، اس موذی مرض کو، اس شیطان کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ خیر، ایک بار میں نے کلاس میں بیٹھا اپنی کاپی پہ لکھ رہا تھا، اور وہاں میں نے لکھا کہ اپنے جو میری فیلنگس تھی، اور آخر میں لکھا کہ میں خودکشی کر لوں گا اگر ایسے ہی حالات رہے تو میرے ساتھ والی کرسی پہ جو لڑکی بیٹھتی تھی اس نے یہ بات جا کر تو پرنسپل صاحبہ کو بتا دی کہ یہ بچہ، یہ لڑکا تو اس قسم کی باتیں جو ہے اپنے ڈائری میں لکھ رہا ہے۔ تو پرنسپل صاحبہ کو بھی بہت تفشیش ہوئی۔ انہوں نے میرے گھر والوں کو خط لکھا کہ بھائی ایسی ایسی سچویشن ہے، اور دوسری طرف میں نے بھی اپنے گھر یعنی کالا باغ میں اپنے جو بڑے چاچا تھے ان کو خط لکھے کہ میرا یہاں بہت مشکل پیش آ رہی ہے رہنے میں، تو مجھے کالا باغ واپس لے جائیں۔ اس طرح میں واپس کالا باغ پہنچ گیا، اور وہاں گورنمنٹ ہائی اسکول
جہاں سے 8ویں پاس کی تھی اسی میں پھر میرا داخلہ 9ویں جماعت میں ہو گیا۔ تو 9ویں سے 9ویں 10ویں میں نے کہیں کالا باغ سے کی، میٹرک یعنی کالا باغ سے کیا، اور تب تک جو ہے وہ جو ہمارے امیر چچا تھے انہوں نے کراچی میں بھی گھر تعمیر کر لیا تھا۔ اس وقت تو یہ بات علیحدگی کوئی تھی نہیں، سب اکٹھے رہتے تھے اسی گھر میں۔ تو میں بھی کراچی میں اسی گھر میں آیا، اور میرا داخلہ ایک علامہ اقبال کالج میں ہو گیا جو ایئرپورٹ کے قریب تھا، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو یوں میں کراچی میں رہنے لگا، اور ظاہر ہے میری تربیت کوئی خاص نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب گھر کا ماحول ایسا ہوا کالا باغ میں ہوتا تھا پہلے تو میرے دادا جان ایک معمولی سے دکانداری کرتے تھے، تو لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میری پیدائش کے بعد جب چچا مڈل ایسٹ پہنچ گئے، اصل میں پہلے میرے والد صاحب گئے تھے مڈل ایسٹ، لیکن وہ ڈرنکنگ وغیرہ اور کسی ان چکروں میں پڑ گئے، جبکہ چچا نے محنت کی اور اس نے اچھی خاصی مقام بنا لیا۔ تو اصل میں ڈپریشن کا مریض ہوں، تو کنسنٹریشن کرنے میں اور بولنے میں مجھے کافی دقت محسوس ہوتی ہے۔ میں کافی بڑی ہو گئی ہے یہ ویڈیو، تو میں باقی باتیں اسی طرح اگلی قسطوں میں کرتا رہوں گا۔ اس وقت اجازت دیں، اللہ پاک آپ کو خوشی دے، آسانیاں دے، اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔